چاہتے ہیں. پہلے آخرت کا تذکرہ ہوا. من کان یرید حرث الآخرہ، جو کسان آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو نزید لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا ہی کی کھیتی کرتا ہے تو ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. وہ جتنا چاہے نہیں لے سکتا. خلاصہ یہ کہ اس کھیتی کے اندر دو طریقے کے کسان ہیں، ایک ہے آخرت کی کھیتی کرنے والا، ایک ہے دنیا کی کھیتی کرنے والا. تو جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کسان کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. جی، یہ آخرت کی کھیتی اور دنیا کی کھیتی کے ثمرے اور اس کے نتیجے کا بیان ہے کہ اس کا یہ ثمرہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا، یہ نہیں کہا گیا جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو ہم دنیا دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کے لیے تنصیص ہے، الگ تنصیص کر دیا گیا. وضاحت اوبیسلی کیا کہہ دیا گیا؟ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت پر کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو دنیا کی کھیتی صرف کر رہا ہے اس کے بارے میں الگ تنصیص کہہ دیا گیا، اوبویسلی کہہ دیا گیا صاف طور پر کہ آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن جو یہاں آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کو دنیا دیں گے، ایسا نہیں کہا گیا. دیں گے یا نہیں دیں گے ساکت ہے، نفی اور اثبات دونوں نہیں ہے. مفسر نے جواب دیا ہے الآخرۃ اصل والدنیا تبع، فواجد الآخرت یکون الواجد للتبع بقدر الحاجہ. کہتے ہیں کہ یہ آخرت اصل ہے اور دنیا اس کے تابع ہے، تو جس کو اصل مل جائے اس کو تو جو اس کے تابع ہو تو ملنے ہی والی ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے، اگرچہ ہم نے ذکر نہیں کیا کہ دنیا کی کھیتی کرنے والوں کو ہم دنیا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ ہم نے نہیں بیان کیا، لیکن اتنا ہے کہ آخرت یہ اصل ہے اور دنیا تابع ہے. جس کو اصل مل جائے اس کو تابع ضرور دیا جاتا ہے. اصل مل جائے تابع نہ ملے ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو آخرت دے دی گئی اس کو بقدر حاجت دنیا بھی دے دی جاتی ہے. لیکن جو صرف آخرت کی کھیتی نہیں کرتا، دنیا ہی کی کھیتی میں لگ جاتا ہے، آخرت میں صاف بتا دیا گیا کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ جی. لہذا اس زمین میں آخرت کی کھیتی کرو، دنیا تو ملنے ہی والی ہے. دنیا ہی کی کھیتی صرف نہ کرو اس لیے کہ آخرت ملنے والی نہیں ہے. اور جو وہاں کھیتی کرتا ہے آخرت کی تو ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے، اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں. وہ جتنا چاہے لے لے ایسا نہیں ہوتا، ہم دیتے ہیں اس کو. متوجہ ہیں؟ مائیں اور بہنیں بھی متوجہ ہو جائیں، ان کی بات کہی جا رہی ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. کائنات پوری کی پوری، زمین اور آسمان، یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ ایک ایک ذرے کا مالک وہی ہے اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء. اچھا، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے. یہاں دو لفظ قابل غور ہیں. ایک تو ہیبا ہے، ہیبا، یہب. ہیبا کا مطلب ہوتا ہے گفٹ. تو اگر ہم بیٹا دیں وہ گفٹ ہے، اور گفٹ واجب نہیں ہوتا. آدمی جس کو چاہے دے دے، اس کے دل پر منحصر ہے. تو یہ اولاد دینا یہ گفٹ ہے، یہ ہماری طرف سے. تمہارا کوئی حق میرے اوپر نہیں ہے. ہاں، ہم دیتے ہیں تم کو. یہاں وہ ہیبا مینس گفٹ.
یہب لمن یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ گفٹ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ حقدار کو دیا جائے، حقدار کو دیا جاتا ہے، وہ ہبہ نہیں ہوتا ہو، تو ہم جس کو چاہے دے دیں، ہبہ ہے ہماری طرف سے، گفٹ ہے یہ. اچھا، اور پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا گیا ہے، لڑکے کا ہونا چاہیے تھا نا تذکرہ. ہاں، لڑکے بڑی شان میں رہتے ہیں. ہاں، بتایا گیا یہاں لڑکی کا تذکرہ پہلے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے. تو لڑکی کا تذکرہ کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ لڑکی خلقتاً ضعیف ہے، ویک ہے، کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لڑکی کا تذکرہ اس وجہ سے پہلے کیا، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کمزوروں پر ہماری عنایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بالمقابل طاقتوروں کے، ہم کمزوروں پر خاص نگاہ رکھتے ہیں. خصوصاً علی الخصوص ہم کمزوروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہماری عنایتیں ہوتی ہیں کمزوروں کے اوپر. لڑکیاں خوش ہو جائیں، عورتیں خوش ہو جائیں کہ تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی زندہ درگور کیے جانے کا ایک اور طریقہ نکل آیا ہے. پتہ یہ چل جائے کہ پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. تو پہلے بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور وہاں تو کم سے کم پیدا ہوتی تھی لڑکی تو اسے زندہ دفن کرتے تھے. یہاں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. یہ ایک نئی شکل ہے زندہ درگور کیے جانے کی. جی، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کمزور ہو نا، تمہارا تذکرہ پہلے کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کمزوروں کو ہم خاص طور سے اپنے توجہ کے دائرے میں رکھتے ہیں. جی، اور ہماری خاص عنایتیں کمزوروں کے اوپر ہوتی ہیں. لہذا لڑکیاں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ٹیک کیئر میں ہیں. وہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، لڑکی کا تذکرہ پہلے، لڑکے کا بعد. ایک نکتہ اور، اناسا پر الف لام نہیں ہے، یعنی الاناث نہیں ہے، لیکن لڑکے کے اوپر الذکور ہے. یہ الف لام جو آتا ہے نا، یہ انگریزی میں دی کی طرح ہوتا ہے، دی، ٹی ایچ ای، دی. جیسے کہا جائے گرل، گرل ایک لڑکی، بوائے ا بوائے، کوئی بھی لڑکا، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب دی آ گیا، دی بوائے، تو کوئی خاص لڑکا ہے. جیسے کہا جائے آئی ہیو سین اے بوائے، میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہوں کہ آئی ہیو سین اے بوائے دیٹ واز رننگ آن دا روڈ، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے جو سڑک پر دوڑ رہا ہے، تو دا بوائے، وہ لڑکا، سارے لڑکے مراد نہیں، وہ جو روڈ پر دوڑ رہا ہے وہ مراد ہے. یہاں دی لگا ہو، I have seen the boy who was running on the road. The boy, not a boy. تو یہاں پر الف لام آیا، کیا؟ الذکور پر. الف لام داخل کرنے سے چیز خاص ہو جاتی ہے، جیسے دی داخل کرنے سے چیز خاص ہو جاتی ہے. اور اناسن میں گرل ہے، اور الذکور پر ہے دی بوائے ہے، اس پر دی ہے داخل، یہ خاص ہے. یہ پتہ یہ چلا کہ الذکر اکمل من الانثی خلقتاً، اور افضلیت کے اعتبار سے لڑکا افضل ہے لڑکی سے، اس وجہ سے اس پر الف لام ہے، اس پر الف لام نہیں ہے. اور آخر میں دونوں کو نکرہ ذکر کیا گیا، دونوں پر دی داخل نہیں ہے. فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اس لیے کہ دونوں جب نکرہ ہے نا، نکرہ ہے دونوں، تو دونوں مل گئے تو اس کو بھی زوج کہا جاتا ہے، اس کو بھی زوج کہا جاتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ لفظی بحث بہت ہی دقیق بات ہے. اچھا، تو جس کو چاہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی لڑکا دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، جس کو چاہتا پانچ بنا دیتا ہے، لڑکا لڑکی کچھ نہیں دیتا، پانچ بنا دیتا ہے اس کو. اور کہا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس کو دینا چاہیے. جی، اور قادر ہے، بابا نہیں دیتے، وہ دیتا ہے. اس لیے کہ قدرت بابا کے پاس نہیں ہے، قدرت میرے پاس ہے. میں بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہوں. دنیا کا
کوئی بھی شخص بیٹا بیٹی دینے پر قادر نہیں ہے، قدرت میرے پاس ہے اور میں جانتا ہوں کہ کس کو دینا چاہیے. انہ علیم قدیر، جاننے والا ہوں اور قدرت والا ہوں. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد یہ فرمایا گیا اللہ سے کوئی روبرو اس کے ہم کلام نہیں ہو سکتا آمنے سامنے، اس لیے کہ آنکھوں میں وہ قوت ہی نہیں عطا کی گئی ہے کہ رب تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے. لہذا اللہ سے ہم کلام آدمی روبرو ہو کر نہیں کر سکتا. لہذا اس سے بات کرنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ 3 طریقے سے وہ بات کرتا ہے. ایک، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کوئی انسان اس سے ہم کلام ہو ہی نہیں سکتا روبرو ہو کر. کیسے کلام کرتا ہے؟ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. بات کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے بات کی پردے کے پیچھے سے، من وراء حجاب. اللہ اور اس کے رسول میں بات ہو رہی ہے، بیچ میں پردہ ہے، نورانی حجابات ہیں. جی یہ پردے کے پیچھے، من وراء حجاب، بیہائنڈ دا کرٹن، پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے. برابر؟ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے او یرسل رسولا، فرشتہ بھیج دے. جیسے جبرائیل آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو بات کرنے کا ایک طریقہ یہ. اور تیسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے، الا وحیا. یہ ہے، یہ 3 طریقے ہیں بات کرنے کے. ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہوتی نا عورتیں، ان کی 2 فطری حقیقتیں ہیں. 2 حقیقتیں کیا؟ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ایک تو ان کی پرورش ہی زیورات میں ہوتی ہے، ایک فطری کمزوری ہے، اور ایک ہے جب وہ بحث کرتی ہیں تو استدلال ان کا بڑا کمزور ہوتا ہے. یہ بتائیے، واضح کرتا ہوں اس کو. فی الحلیہ، حلیہ مانے زیور، یا حلیہ کا مطلب ہوتا ہے اسم لما یتحلی و یتزین بہ، کوئی بھی ایسی چیز جس سے لڑکیاں عورتیں سجتی سنورتی ہیں، ہر چیز حلیہ ہے. لما یتحلی و یتزین بہ، جس سے بھی زینت، مثلا پاؤڈر لگا رہی ہیں، دیٹ از کالڈ زینت، یہ زینت. فی الحلیہ زیور ہے. یہ لپسٹک لگا رہی ہیں تو یہ بھی زیور ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ مزین ہو رہی ہیں. لپسٹک بولے، بعض عورتیں اتنا لگا لیتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بلی ٹومیٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی ہو. جی تو فی الحلیہ، ایک تو یہ زیورات میں پرورش پاتی ہے، اس کو سجنے سنورنے کی عادت نہیں بلکہ اس کی فطرت ہوتی ہے. فطرت میں ہوتا ہے سجنا اور سنورنا، سجنے اور سنورنے میں ہی اس کی پرورش ہوتی ہے. یونشو اے ینشو اے تتربا، اس کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے. سجنا سنورنا اس کی فطرت ہے. اور ایک بات بولوں، یہ اوپر سے مزید خوبصورت بننا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کمی ہے نا، اس کمی کو میک اپ سے پورا کیا جاتا ہے. میک اپ اس کمی کو جو رہ گئی ہے پورا کیا جاتا ہے، یہ ایک کمی ہے. اور جب بات کرتی ہے بعض عورتیں بات کرتی ہے، دلیل نہیں پاتی تو گالیوں پہ آ جاتے ہیں. اسی گالیاں بکتی ہیں، کان سے دھواں نکلنے لگتا ہے. جی مردوں کی گالیاں بکتی ہوں،
اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. اور ماڈرن دور میں گالیاں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. گالیوں پہ کوئی اتارا اس کا مطلب اس کے پاس دلیل نہیں ہے. وہی کہا گیا وہ فی الخصام غیر مبین. بحث و مباحثے میں یہ سامنے والے کی دلیل کو رد نہیں کر پاتی اور نہ اپنی بات کو مکمل طور پر پیش کر پاتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ قاعدہ اکثری ہے, کلی نہیں ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں بھی اور بولنے بھی سلیقہ گفتاری میں بھی مردوں سے کہیں بہتر ہوتی ہیں اور بڑھ کر کے ہوتی ہیں. گویا یہ قاعدہ اکثری ہے. بعض عورتیں میک اپ نہیں کرتی, بغیر میک اپ ہی کے وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں. جی, تو یہ قاعدہ اکثری ہے, کلی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں, تمہارے لیے بیٹے. واہ بھائی کمال ہے. بولے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, بیٹے نہیں بولتے تھے, بیٹیاں ہیں, اس لیے کہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے جس چیز کو تم نہیں پسند کر کے ان کو اس چیز کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو, اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہو. یہ عجیب بات ہے. اچھا تم بیٹیوں کو اگر ملائکہ کو بیٹیاں مان رہے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو پوجا کیوں نہیں کرتے, اسے زندہ درگور کیوں کر دیتے ہو؟ یعنی تمہارا عجیب و غریب مزاج ہے. ایک تو کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو اللہ کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے کہ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو اور کہتے ہو ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ عجیب تضاد ہے. جی, تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ دونوں چیزیں اچھی چیزیں ہیں, اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس کے نقص پر دلیل ہیں, کمی ہے. دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی لے سکتے. سجنا سنورنا کوئی بری بات تھوڑی ہے, اچھی بات ہے. اور جھگڑا کرنے پر اگر وہ سامنے والے کا منہ توڑ جواب نہ دے سکے یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. تو اس کو اچھے سینس میں لے لو. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سجنا سنورنا یہ نقص کی دلیل ہے, اس لیے کہ کوئی کمی ہے جس کو وہ پورا کر رہی ہے نا, تو یہ نقص ہے یہ. اور اگر کسی آدمی کی دلیل کا جواب نہ دے سکے یہ بھی نقص ہے, کسی کی دلیل کو توڑ نہ سکے اور اپنی بات کو خوش اسلوبی سے رکھ نہ سکے یہ بھی ایک طریقے کا نقص ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر عورتوں کی تعریف کی گئی ہے, ان کی تنقیص نہیں, اس لیے کہ سجنا سنورنا یہ بہت خوبصورتی کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے سامنے والے کو منہ توڑ جواب دینا نہیں دے پاتی ہیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو اسے اچھے سنس میں لو. اموین الشو فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین. جی, لیلۃ القدر کا بیان آ گیا ہے سورہ دخان میں. آج کیا ہوتا ہے اور اس رات کی اتنی اہمیت اور عظمت اور فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی رات میں یہ نازل ہوا ہے, اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر. راتیں تو اور بھی ہیں, رمضان میں بھی آتی ہیں, 11 مہینوں میں آتی ہیں. یہی رات لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے, وہ ایک ہی رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا, حدیث موجود ہے صحیح حدیث, کہ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ آخری عشرے میں کون سی رات قدر کی رات ہے, لیلۃ القدر ہے. آپ لوگوں کو بتانے کے لیے باہر آئے کہ بتا دیں کہ ارے آخری عشرے کے اندر متعین طور پر فلاں رات ہے. باہر نکلتے ہی سب سے پہلے دیکھا کہ 2 مسلمان آستین چڑھائے ایک دوسرے کو پیٹنے کے فراق میں ہیں اور دونوں جھگڑا کر رہے ہیں. 2 مسلمانوں کو لڑتے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا
کہ وہ جو متعین رات تھی وہ آپ کے ذہن سے نکال دی گئی ہے ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر کے. نقطہ یہ ملا کہ مسلمانوں کی آپسی لڑائی کا اثر صرف ان کی معاشرتی زندگی پر نہیں پڑتا بلکہ دینی زندگی پر بھی پڑتا ہے. دیکھو دو مسلمان لڑ رہے تھے, اس کا اثر دین کے اوپر اس طرح ہوا کہ ایک متعین رات ہم لوگ جاگ لیتے, اب 5 طاق راتیں ہم لوگوں کو جاگنی پڑتی ہیں. شدت آئی کہ نہیں حکم کے اندر؟ آپ بتانے کے لیے نکلے تھے اور دونوں آدمیوں کو لڑتے دیکھ کر کے آپ کے ذہن سے متعین رات جو تھی اس کی تعین نکال دی گئی. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا, اس کا اثر صرف ان کی معاشرتی زندگی پر نہیں پڑتا بلکہ ان کی دینی زندگی پر بھی پڑتا ہے. احکام میں سختی ہو جاتی ہے. دیکھو حکم میں سختی آ گئی, ایک متعین رات تھی, اب 5 طاق راتیں جاگیے, پتہ نہیں کون سی رات ہے وہ. بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ 21ویں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ وہ 23ویں ہے, آج کی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ کہ 27 ہے. متعین تو نہیں ہے نا, شیور تو نہیں ہے آپ. لہذا یہ کہنے کے لیے کہ یہی رات ہے دلیل چاہیے, یہی رات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ رات 1000 مہینوں کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا نزول اسی رات میں ہوا ہے. تو بتائیے یہ قرآن کتنا باعظمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنا عظیم قرار دیا ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, یہ رات بہت مبارک ہے. مبارک کا مطلب ہوتا ہے کثرت الخیر و دوامہ. کیا مطلب؟ بہت زیادہ خیر مل جائے. تو کتنا خیر لینا ہے آپ کو؟ 1000 مہینوں کے برابر تو آئیے یہ, اب کتنا آپ کو برکت چاہیے؟ لیلۃ مبارکۃ, بابرکت رات ہے یہ. ایک رات یہ برابر ہے 1000 مہینوں کے. یہ برکت کثرت الخیر, نیکیوں کی کثرت, وہ دوامہ, اور یہ برکت دوامی ہے. اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور اتنی کثرت ہوتی ہے فرشتوں کی کہ زمین کا کوئی چپا ان سے خالی نہیں ہوتا, زمین تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کے فرشتے اتنے, ایک تو یہ, اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں جو اس قرآن کو لائے ہیں. جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. ملائکہ اترتے اور روح, کون روح؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ, اس رات کو جبرائیل آ رہے ہیں. جبرائیل فرشتے ہیں, پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ. آج رات کو وہ اتر رہے ہیں سب, اگر طاق رات ہے تو اتر رہے ہیں سب. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو یہ لایا ہے, 23 سالوں میں لے کر کے اترا ہے, تو وہی فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے, اور اتنے فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ زمین تنگ ہو جا رہی ہے. قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے عزت, یعنی عزت والی رات ہے لیلۃ القدر, اور ایک ہوتا ہے قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی. عجیب بات ہے, یعنی زمین تنگ ہو جاتی ہے. یہ رات تنگی کی رات ہے, یعنی اتنی زمین تنگ ہو جاتی ہے کہ کہیں بھی تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی, فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو, تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں. جی اللہ کے لشکر کتنے ہیں.